وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حمد ثناء درود خاتم الانبیاء له التحیۃ والثناء بعد. عاجزانہ فریاد دعا حق تعالی جل مجدہ الکریم. بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرفی انبیاء بعثائے الہی مالکی ہر دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دے ظلف امبرین دا نالین پاک دے تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو پچھلے جمعہ دے اندر میں جناب بلند سامنے اس بات نو موضوع سخن بنایا سی کہ انسان دا جانوراں ڈنگراں نالو فرق کیڑی گل جا کے. اور آج دا موضوع اسی سلسلے دی کڑی ہے. میں جناب بلند سامنے آج دے موضوع دے اندر میرے سامنے کتاب روح البیان شریف علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ بڑے بڑے امام ہوئے انہوں نے تفسیر شریف دی کتاب لکھی. اس دے اندر جتھے واقعہ اصحاب کہف وہ جڑے غار والے ولی ہے نا، میں تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا. غار والے جڑے ولی ہے جدے انہاں دا ذکر و واقعہ چلے ہے نا، اتھے نال کتے دا ذکر بھی آیا. کتے دا ذکر آیا نا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ. اس تے زیل دے اندر تفسیر کر دیا ہویا علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ آپ نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی حضرت مولا مشکل کشادہ خلیفہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی آپ دی ایک گل جڑی امام یافعی دی کتاب روز الریاحین شریف، یعنی یہ جڑی گل ہوں میں بیان کرنی ہے نا حضرت امام حسن بصری پاک دی، او اصل ہے روز الریاحین شریف دے اندر. اندر سے بزرگاں دی گلاں، تصوف دی گلاں، اپنے قلبی احوال نو، اپنی عادات و خصائل نو بہتر کرنا دی گلاں وچ لکھی ہوئی ہیں. روحانی علاج مرضاں ساریاں ذکر وچ کیتی ہوئی ہیں. انسان لوگ پڑھدے ہوندے سن پھر اپنے اندر نو سواردے ہوندے سن. اس کتاب دے اندر یعنی روح البیان شریف دے اندر انہاں نے اگو ایک گل لئی ہے کنہاں کولوں امام یافعی علیہ الرحمہ آپ دی کتاب روز الریاحین شریف دے اندر. اس کتاب دے اندر کتھے گل جڑی آئی ہے وہ کتھوں آئی ہے؟ روز الریاحین شریف دے وچوں آئی ہے. اور روز الریاحین شریف امام یافعی علیہ الرحمہ آپ دیے. اس کتاب دے اندر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الرحمہ آپ دا ایک قول شریف ہے. قول شریف کہ اجلا کتا ہے نا، کتا بھیڑا جانور بڑا حرام ہے. ان دے اندر بھیڑیاں صفتاں بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھی جانور حرام فرمائے نا، حرام فرمائے نے وہ انہاں دیاں گندیاں عادتاں دی وجہ نال حرام. میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ جنہیں جانور بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے نے، کیوں حرام فرمائے نے؟ انہاں دیاں گندیاں عادتاں دی وجہ نال. جیڑا بھی جانور جیڑا بھی حرام ہے یاد رکھو کوئی نہ کوئی گندی گل انج دی ہے رب نے حرام کر کے نفرت دیوائی. کیوں؟ ایس صرف اے گل دی وجہ نال انہوں حرام کیتا ہے. تے یاد رکھ لے اس گل دی وجہ نال اس قابل نہیں کہ اندے تے تکبیر پڑھی جائے اور اس نو کھایا جائے. تے بندیا
تو بھی ان آتا تے نگاہ رکھنی اپنے نیڑے نہیں آن دینا آتا اونج دی اپناویں جنہ تے اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ تعالیٰ دا رسول بھی راضی ہوئے دسنا یہ ہے وقت بالکل اپنے کو مختصر ہے دسنا یہ ہے کہ 10 گلاں فرمایا کتے وچ انج دیاں نے 10 گلاں کتے وچ انج دیاں نے ویکھو نا میری گل سمجھو ذہن دے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے بھی تقریر خطاب جو ہم پڑھانا ہے تو وچ کتیاں دیاں گلاں نہ یہ اعتراض تے دا ہوئے نا جدو میں اپنے طرفوں کرا اے تفسیر شریف دی کتاب نہ ہو سکتا جناب نے آنکھوں نہیں آئے خام خواہ اور کو کتاب رکھی بیٹھا ہے روح البیان شریف کتنے لکھی ہے فی تفسیر اگے کیا ہے القرآن تفسیر القرآن اے ویکھو اے سرخ رنگ نا اے جرا سرخ رنگ یہ قرآن مجید دی آیات نے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ ان دی تفسیر کر دیا اے ویکھو اے صفحہ چل جائے تفسیر اے گل شروع ہوگی کہ 10 گلاں ایندیاں نے جیڑیاں بندے ہر مومن چاہیدا بھی ہر مومن چون اگر بندے وچ آ جان تے بندہ اللہ دا ولی بن جاندا ہے دیکھ رہے ہو نا وہی میں جناب برند سامنے پیش کرنا اس نے جناب ری توجہ نال سماعت فرماؤ گی انشاءاللہ العزیز روحانی طور تے قلبی طور تے جناب ری نفع محسوس کرو گے میری گل ذہن چ رکھیا ہے بندہ ہے نا جڑا بندہ خصوصاً جڑا مرد ہے نا مرد بیبیاں واسطے رب نے زینت دی ون سمنی شیاں پیدا فرمائی ہیں پر مرد واسطے یاد رکھو کیا ہے مرد دی زینت ہے مرد دی زینت وہ اعلیٰ اخلاق نے مگر افسوس اس گل دا ہے اعلیٰ اخلاق تو مراد محض مٹھا بولنا نہیں محض نرم بولنا نا اندر دیاں صفتاں تے آتاں قلبی احوال ویکھو جی میں آج دنیا اپنے ظاہر تے نظر رکھ دیئے نا ظاہر تے اپنے ظاہر نو سجانا لباس اپنے چہرے نو زینت دینی ادھر بڑی توجہ بڑا دھیان بڑی کشش ہے ایویں جڑے پچھلے لوگ سن پرانے لوگ او اپنے اندر دیاں آتاں اندر دیاں صفتاں جڑیاں ہیں نا انہاں نو سوارت دے خیال وچ رہندے گندیاں صفتاں جویں بے صبری ایک گندی صفت ہے حرص تے لالچ ایک گندی صفت ہے ایویں خام خواہ بھڑکیا رہنا آگ بنیا رہنا غضب ایک گندی صفت لالچ ایک گندی صفت ہے حسد ایک گندی صفت کینہ ایک گندی صفت ہے حوصلہ صبر مولا تعالیٰ تے راضی رہنا آخرت والتوجہ دھیان یہ ساری چیزیں چنگیاں صفتاں مرد دی زینت جندنا مرد کامل مرد بندہ ہے نا سونے او ہے اخلاق اندر دے احوال تے صفتاں تے یاد رکھو جڑے مرد لوگ ہوندے نے ظاہر نو سوارن دے چکراں وچ نہیں پیندے اینو دنیا والےاں نے ویکھنا تے دنیا والےاں دی صحت کیا ہے ایک آیت شریف پڑھ دینا توجہ ہوئے تے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا میں جناب نے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں غالباً اس سورت دہر جس میں سورت الانسان بھی آخدے سورت الانسان سنو توجہ نال جس وقت قرآن مجید دی تعلیم دا مستقل آغاز ہوندہ سی نا بچے واسطے مستقل قرآن مجید دی تعلیم دا آغاز ہوندہ سی نا سب نالو پہلی جڑی آیت بچے جدو سمجھ دے قابل ہوندہ سی نا سب نالو جڑی پہلی آیت ہوندے دماغ اچھ بٹھائی جاندی سی وہ یہی سی حل اتا حل الانسان حین انسانا کیا تیرے تھے وہ ویلا نہیں آیا
نہ بھول نہ بھول نہ بھول کیا تیرے تے ویلا نہیں آیا لم یکن شیئا مذکورا تو شے سے مگر ذکر دے قابل نہیں ہے شے سے پر ذکر دے قابل آج تے تیرا جی کرتا ہے ہر باسے میری تعریفاں ہون لوگ میرے چنگا بولن مارا جیا کوئی تیرے بارے زبان کھول بوے دنوں اندر بڑے وٹ پھر دینے تیرے سامنے کسی دی تعریف ہوئے دنوں اندر بڑا غصہ وٹ پھر دنوں ویر لگتا ہے اللہ فرماندہ ہے سوچ اس ویلے نو لم یکن شیئا مذکورا تو شے سے مگر ذکر دے قابل نہیں ذکر دے قابل نہیں آج کوئی تیری دانائی دی گل کرتا ہے یارا کیا سمجھ ہے یار فلاں بندے دی کیا دانائی کیا عقل کوئی آخر یار کیا بات ہے فلاں بندے دے ہاتھ دے اندر کیا ہنر یار کمال ہے یار بھئی سمجھ تو تے گل ہے اتنی سمجھداری ہے دے کول ون سمنی اشیاں بنا لیندہ ہے یار بڑا ماہر بندہ ہے کوئی تیرے حسن دی گل کرتا ہے کوئی دانائی دی گل کرتا ہے کوئی عقل دی گل کرتا ہے کوئی تیرے فن تے ہنر دی گل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے انسان تیری میری گل ہے تو سوچ دے صحیح لم یکن شیئا مذکورا تو شے سے پر ذکر دے قابل نہیں ہے لم یکن شیئا مذکورا اے نہیں کہ شے نہیں سے شے سے باپ دی پشت شے سے ماں دے پیٹ شے سے پر مذکورا ذکر دے قابل نہیں ذکر دے قابل نہیں ذکر دے قابل نہیں سے ربا کل تھوڑی جی کھول اللہ فرماندہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسان اسا انسان پیدا فرما من نطفت امشار ذلیل قطرہ سے ذلیل قطرہ سے کون اس نو توجہ نال ویکھدا ہے کون اس ماء مہین اس ذلیل قطرے دا کون ذکر کرے کون ذکر ذلیل قطرہ ہتھا نہ لگے لوگ ہاتھ دھون نفرت کھان کپڑے نہ لگے تے کپڑے صاف کرن طبیعت اندر تنفر پیدا ہوئے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ربا اس قطرے ہوتے ایڈا فن چلا پوری کائنات دے اندر انسان ورگی قیمتی شے کوئی نہیں جنہ اللہ دی تخلیق دا شاہکار انسان ہے کائنات دی کوئی شے زمین دی وسعت آسمان دی بلندی انسان دے بالکل ہی اندازہ تے کرو اپنا اندر ویکھو کنیاں مشینریاں نے جڑیاں رب نے اندر فٹ کر دیتے ہیں کوئی ایک انسان نہیں ہے کتنیاں مشینریاں نے تانوں پتہ ہے ایک مشین ہوئے نا انہوں چلان واسطے کننے چلان واسطے بند کرنے واسطے انہوں پرجے فلانا حصہ خراب ہو گیا انہوں واسطے وخرا کاریگر فلانا حصہ ایک گڈی لا لو ایک ٹریکٹر لا لو وخرے کاریگر ہوندے نے پر ایک کلا انسان کروڑا انسان وجود دے کتنی مشینہ چل رہی ہیں اور کتنی رگاں دے اندر خون چل رہا ہے ہر شے حضرت انسان دی خدمت واسطے تیار ہے دستے صحیح کندہ امر کنے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا او ظالم انسان او بے وفا خطار انسان ویکھتے صحیح اپنا باہر وے اپنے وجود دے اندر وے اساں کنیاں نعمتاں نے جن دے نال تیرے اندر نو تیرے آس پاس نو بھر دیتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی
یتبین لہم انہ الحق، اللہ فرماندا ہے جگ وال ویکھ، وہ نہیں ویکھ سکنا ہے اپنے اندر ویکھ، تینوں حقیقتاں سمجھ آن گیا، حتی یتبین لہم انہ الحق، ماڑی چ اکھ تیری ہوے تو آکھے گا تو ہی تے سب کچھ تو ہے، بھلا کون ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ربا آخرکار تیرے اگے کوئی وقت نہیں ہے، مگر قطرے ہوتے ایڈا جو سونا انسان بڑا ہے، ایڈیا مشینہ اندر چلا چھڑیا نہیں، جے رب سونا چاہتا تو سیدھا ہی نظام رکھدا، ایڈا جو نظام اندر فٹ کر دیتا ہے، تے کیوں کیتا ہی مولا؟ آخرکار ایڈے جو حسنہ لے کی برا چھڑ نہیں، اک ٹک جاوے تو مڑ پھر بھی اوکھی ہو جاتی ہے، گندہ قطرہ سی کی یہ مولا فرماندہ ہے بس نبتلی ہے، میری مرضی بنی ہے کہ انہوں میں ازماواں تے صحیح، آئے بس ازماواں تے صحیح، قرآن بولیا، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، توجہ نال بولو نا سبحان اللہ۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان، اسا انسان پیدا فرمایا احسن تقویم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسا انسان نو بڑا سونا بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ڈگ گیا ہے تھلے والے گڑیاں دے اندر، تھلے والے ٹویاں دے اندر ڈگ گیا ہے۔ رب نے اشارہ دیتا ہے میں بناتے چھڑیا ہے، پر پسند نہیں فرماتا، بنایا ہے اپنی قدرت دے نال، پسند نہیں فرماتا، پسند کنوں ہی کرنا وا؟ اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، رب نے جو فرمایا ہے انہیں آدھے آپ رو تھلے والے گڑیاں دے اندر سٹیا ہے، کیوں انہوں سجان واسطے بنایا تے ہے، پر سجان واسطے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آدھے یار دا طریقہ رکھیا سی، آدھے یار دا طریقہ سجان واسطے، اپنے آپ نو زینت دین واسطے، اپنے آپ نو سوارن واسطے، پر اے ظالمے نے ساڑیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دی قدر نہ کی تھی، اپنے آپ نو سواریا نہ، اپنے آپ نو اعلی اخلاق سونیاں صفتاں نال نہ بنایا، تھلے والے گڑیاں دے اندر ڈگیا ہے، ذلت دے گڑیاں دے اندر ڈگ پیا ہے۔ اور سجنا اس آیت اشارہ ملیا جڑا بندہ ہے، بندہ ظاہری زینت نال نہیں، اخلاق اعلی ہون، دل وچ مولا دا خوف ہوئے، اللہ دے رسول دا پیار ہوئے، پھر بلال وانگو باویں کالا بھی ہوئے ان عزت پا جاندا ہے۔ گلیاں مدینے دیا ہوں، کلے گلیاں مکے دیا ہوں، قدم رکھے جنت دیا حوراں کن لا کے بلال دے قدماں دی آہٹ سن رہی ہوندیاں نے۔ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ خیر سجنوں وقت تھوڑا ہے، میں جلدی نالو 10 گلاں بیان کراں، جڑیاں گلاں حضرت امام حسن بصری نے فرمایا ہے نا کتے دے اندر جویں اون دے اندر ماڑیاں گندیاں صفتاں نے، ایویں اون دے اندر چنگیاں صفتاں بھی ہیں، 10 صفتاں انج دیاں نے، اگر بندے وچ آ جاواں بندہ رب دا ولی بن جاوے گا، اللہ دا پیارا بن جاوے گا۔ سجنا ادھر ویکھ، گل شروع کرن تو پہلو تانوں حضرت بایزید بستامی دی گل سنانا وا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ گل سنو توجہ دے نال، حضرت امام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار گلی دے اندر جا رہے ہیں، آپ دے کولوں کتا گزریا ہے، کتا جدوں کولوں گزریا ہے، اللہ دے ولی بڑی گہری نگاہ رکھن والے ہوندے نے،
بڑی گہری نگاہ رکھنے والے ہوندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر اللہ رب العالمین فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض فرمایا جڑے میرے بندے ہوندے نے زمین و آسمان دیاں شیاں دے اندر تفکر کردے نے غور کردے نے غور کیویں دا ہوندا ہے تفکر کیویں دا ہوندا ہے غور کر کے زمین چ تیل کڈ لین جہاداں نو ہوا وچ اڑا دین نہیں اللہ رب العالمین فرماوندا ہے انہاں دے غور دا نتیجہ کیا ہوندا ہے آکھدے نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار مولا جو پیدا کی تئی حکمت نال کی تئی سانو اگلے جہان دے عذاب تو بچا لے اے نتیجہ کر دینے توجہ ہے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار جا رہے ہیں گلی دے اندر کولوں کتا گزریا ہے یہ تصوراتی گلاں نے تخیلاتی گلاں نے جدوں کتا کولوں گزریا ہے سجنا ادھر ویکھ کافر نے بڑا دشمنی کی تھی ہے دماغ یہ دے گندے پلیت کر چھڑے نے جگ دے اندر یہ برائی پھیلا چھڑی ہے کہ دماغ دا کوئی کھانا سایہ فرین دیتا ہی نہیں جس کھانے دے اندر بندہ برائی تو ہٹ کے کوئی کام دی گل بھی سوچ لوے خدا رسول دے دین دی گل بھی سوچ لوے وہ سجنا اے درویخ توجہ جدوں کولو گزرے حضرت بایزید بستامی ہاتھ بن کے کھلو گئے کتا کولو گزریا ہے گزرن والا گزر گیا بایزید بستامی کھلوتے رہے آپ دے نال آپ دے مرید بھی آئے عرض کر دینے لج پالا سمجھ نہیں لگی کتا کولو گزریا ہے تو ہاتھ بن کے کھلو گیا کی وجہ ہے آپ دا جواب سنے آجے آپ فرماتے ہیں یارا جدوں کتا میرے کولو گزریا ہے جاندی وارا ایک سٹ مار گیا ہے ایک گل کر گیا ہے ان کو حقیقی گل نہیں سی تخیلاتی گل تصوراتی گل سی کولو گزریا ہے میں نو ایک گل کر گیا ہے میرے کولو جدو گزر رہا سی میرے دل دے اندر نفرت پیدا ہوئی ایک کتا ہے میں ماڑا جے ہٹن لگیا ہاں کتا آکھدا ہے او بایزیدا میرے تو نفرت کا دی کرنا ہے توجہ میرے تو نفرت کا دی کرنا ہے یاد رکھ میں کتا ہاں تے تو انسان ہے تا نفرت کرنا ہے کہ تو اشرف المخلوقات تے میں کتا ہاں تو پاک ہے میں پلیت ہاں نا نفرت نہ کر جے اگر تو انسان بنے ہے کسے سونے عمل دی وجہ نال نہیں کیوں اے ونڈا تے ازل اچھی ہویاں نے ہائے ہائے میں کتا بنیا ہاں کسے بھیڑے عمل دی وجہ نال نہیں بنیا ونڈا ازل دیاں نے ازل دے اندر مولا نے تینو انسان بنایا اپنے احسان نال اپنے فضل نال تینو انسان بنایا کسے نیکی دی وجہ نال نہیں تینو ازل دے اندر مولا نے اپنے فضل نال انسان بنایا مینو رب نے اپنے عدل نال کتا بنایا میں کسے گناہ دی وجہ نال کتا نہیں بنیا میں کسے گناہ دی وجہ نال جانور نہیں بنیا تیرے بارے مولا نے فیصلہ انسان ہون دا کیتا انسان بنیا میرے بارے کتا ہون دا کیتا میں کتا بنیا فخر نہ کر اے تے منڈا اگلے جہان نو ہونیاں نے کیڑا دنیا دے اندر اپنا مقصد پورا کر کے گیا ہے توجہ ہے اے تھے مرے ہی پتے لگن گے جیوندے کی جانن و یارا
تایو جانے جو مردہ توجہ ہے سجنوں ذرا اخرن بولو نا سبحان اللہ سجنوں ہن میں دس او گلاں جڑیاں بندے دے اندر کتے والی آ جان تے بندہ رب دا ولی بن جاوے او کی نام اس نو ذرا توجہ نال غور نال سنیا جے سجنوں ادھر ویکھ فرمایا پہلی گل الاولی ان یکون جائعا فرمایا کتے اندر جڑی پہلی گل انساناں وچ آوے تے رب دے ولی پیارے بن جان پہلی گل ہے جڑا کتا ہے وہ اکثر بھوکا رہندا ہے میری گل نو سنیا جے کتا اکثر بھوکا رہندا ہے اگر رب دے راہ تے ٹرنا ہوے بھوکا جنی دیر تک برداشت نہ ہون کدے رب نہیں لبدا میری گل ذہن چ رکھیا جے علماء نے فرمایا حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ نے فرمایا خیر جی گل کر لگیا یہ تے خاص طالب علماء دے نال فرمایا جڑا علم دی لذت حاصل کرنا چاہندا ہے مینوں علم دی لذت حاصل ہوے جنی دیر تک بھوک دا سواد نہیں چکھے گا بھوک دا سواد نہیں چکھے گا بھوکا برداشت نہیں کرے گا کدی اونوں علم دی لذت نہیں آ سکتی کدی اونوں علم دا سواد نہیں آ سکدا او سجنا ادھر ویکھ اے انسان دی اندر رب العالمین نے نفس امارہ رکھیا ہے ایندا کم ہوندا ہے تھا تھا تے برائی دا حکم دیندا ہے تھا تھا تے برائی دا حکم دیندا ہے او سجنا ادھر ویکھ تھا تھا تے ادھر ویکھ سامنے عورت آ گئی تھا ادھر ویکھ تھا ہر پاس اے چین نال میں نہیں دیندا انسان نو کسے نے کسے کھاتے لائی رکھدا ہے نفس امارہ ہے وہ سجنا قسم خدا ایک ہوندا نفس مطمئنہ نفس لوامہ اس تو بعد ہوندا ہے نفس لوامہ ہوندا ہے برائی دا خیال اٹھیا نال شرم کر ادھر خیال نال شرم کر ادھر خیال اٹھ نال شرم کر انہوں نفس لوامہ آکھدے نے تیسرا ہے نفس مطمئنہ وہ ہوندا ہے جنوں اطمینان حاصل ہو جاوے وہ جن دے اندر برائی غلط کم اللہ رسول دی نام فرمانی وال توجہ ہی نہ جاوے وہ سجنا اے جڑا نفس امارہ ہے جڑا موڑ موڑ برائی دا خیال پاندا ہے ایدے تے قابو نہیں پایا جا سکدا فرمایا بندہ ادو ہی قابو پا سکدا ہے جدو آدھی آپ نو بھکھاں دے اندر رکھے ان دی حدت ان دی تیزی او ختم کدو ہوئے گی جدو بندہ آدھی آپ نو بھکھاں دے اندر رکھے گا وہ سجنا ادھر ویکھ بھوک لگی
تھوڑا زیادہ آپ نو قابو کرے تھوڑا زیادہ آپ نو سنبھالے اینو جدو بھوکھاں دے چس پوے اینو جدو بھوکھاں دیا سٹا بچن گیا پھر یہ قابو آوے گا ہاں انج نہ ہوئے جو بھوک لگی فوراں ٹھیڈے کھانا فلانی چسکے والی شے فلانی لذیذ ہے فلانی لذیذ ہے ونانا جنہ رب دے راہ تے ٹرنا ہوئے لذیذ تے لذت والیاں شیاں چھڑنیاں پیندیاں نے انہاں نو اپنے آپ تو پراں کرنا پیندا ہے اے جڑی زبان ہے وہ سجنا ادھر ویکھ اینو لذت تو محروم کرے گا اینو لذت تو محروم کرے گا دنیا دی لذتاں ون سونیاں کھان پین دی لذتاں تے سواد پھر قسم خدا دی جو ہی دی زبان اس زبان تے اللہ دا ذکر آوے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دل نو چین بھی آ جاوے گا قرار بھی آ جاوے گا سجنا ادھر ویکھ جدید ماحول دے اندر ون سمجھنے ریسٹورنٹ کھان پین دیاں ون سمجھنیاں شیاں ہیں لذت والیاں ون سمجھنیاں شیاں چسکے والیاں ون سمجھنیاں شیاں میرے نبی نے فرمایا سی ایک وقت آوے گا لوگ انج دے ہون گے اللہ دے دربار وچ انہاں دا کوئی حصہ نہیں ہوے گا کیڑے لوگ میرے نبی نے 5-6 چیزاں گنیاں انہاں وچ آپ نے میرے نبی نے فرمایا بطونہم ہمامہم بطونہم ہمامہم انہاں دیاں کل خیالات کل زندگی دیاں محنتاں کوششاں محض اس پیٹ واسطے ہون گیاں وہ سجنا ادھر ویکھ اے زبان ہے توجہ تے کر اے زبان ہے کنا عرصہ گزر گیا ہے کوئی 32 سال میں گزاری بیٹھا ہوا کوئی کنی گزاری بیٹھا ہے کوئی کنی گزاری بیٹھا ہے من سونیاں سواد والیاں شیاں کھا دیاں اللہ دی قسم ہے نہ زبان تھندی ہوئی ہے نہ زبان مٹھی ہوئی ہے وہ پھکی دی پھکی ہے وہ پھکی دی پھکی ہے غور تے کر جانور نے انہاں دی خوراک بالکل سادہ بے چسی ہے انسان کھا نہیں سکدا پر انہاں دا جڑا گوبر ہے انسان اپنے ہتھاں نال چک لیندا ہے پر انسان ون سونیاں خوراکاں کھاوے ون سونیاں لذت والیاں شیاں کھاوے ہاں ادھر وے پر وہ انج گند مر جاوے وہ انج گند مر جاوے کہ انسان ویکھنا گوارا نہ کرے حضرت ابو سعید خدری دی گل سنانا دے کے چلنا وا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے دے نال اور حضرت عبداللہ ابن عباس انہاں دوواں بزرگاں اکابر صحابہ دے حوالے دے نال گل نے او اپنے متوسلین مانی لوگاں دے نال جا رہے ہیں روڑی تو گزرے نے بدبو بڑی سی بدبو بڑی سی گند پخانے دی بدبو بڑی آپ دے نال جن انہاں نے نک دے کپڑے رکھے تیزی نال چلے گئے سجنا اللہ دے پیارے حضرت ابو سعید خدری آپ کھلو گئے رون لگ پے لوگاں نے آکھا لجپال آئے تھے کیوں کھلو گئے اتھے نہیں راتے گندی رائی گندی گندے کیوں کھلوتے ہو آپ نے فرمایا یار جدو میں گزر رہا سا اے جرا گندے انہیں میں نواکھے آئے او ابو سعیدہ میری کوئی گل نہیں سندا تو ہی میری گل سن لے میں کھلو گیا ماں اس گندے نے میں نواکھے آئے آخر آئے او ابو سعیدہ ویک کتا ظالم بے وفا ہے ہائے ہائے وہ کتا ظالم بے وفا انسان ہے ظالم بے وفا انسان ہے ایک دن حل تک نہیں گزریا پورا دن نہیں گزریا ہوئے گا تھوڑی دیر تو پالو اسا امرود ساں اسا کھجور ساں اسا اب ساں کیلے ساں ون سونیاں لذت والیاں شیاں ساں زمین تے ڈگ پیندے اٹھا کے کھا لیندا سی سانو روپیہ نہ لے کے آئے اسا سجے ہوئے ساں خشبواں بڑیاں سن ذائقہ بڑھیا سی زبان تے رکھدا سی آندا سی سواد ہی آ گئے اسا ایندا چسکا نہ پورا کیتا پر اے ظالم بے وفا انہوں بے چینی بنی ہوئی سی انہوں بھوک سی زبان دا چسکا بھی پورا کیتا اندے پیٹ جا کے اندی بھوک نو بھی مکایا ہے اندے پیٹ جا کے اندی بھوک نو بھی مکایا ہے پر اس ظالم نے ساڑھے نال کی کیتا ایویں 2-3 گھنٹے گزرے نے گند بنا کے سٹے آئے گند بنا کے سٹے آئے آج نفرت بھی ساڑھے تو پہ کردہ ہے اندے کل پوچھ نفرت دے قابل انسان ہے اساواں اساتینوں گند نہیں بنایا
سانو گند بنایا ہے اج سارے نال نفرت پہ کردا ہے تاں بزرگ لوگ فرماندے نے بندہ جدو پیشاب کردا ہے خصوصاً جدو پخانہ کرے اس ویلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے یرا انسان دی کھتی تے ہاتھ رکھدا ہے چکا دیندا ہے آندا ویکھ او ویکھ ایڈا گند دا ٹوکرا سے ایڈا گند دا ٹوکرا سے اے گند ہے جنہیں 5-10 منٹاں تو بعد اے گند بن جانا سی ان دی خاطر میں پاگل ہویا پھردا سے آج موٹر سائیکل بجاؤ آج گڈی بجاؤ آج فلانی تھا تو مچھی کھا کے آنی آج فلانی تھا تو بڑی کڑائیاں کھا کے آنیاں نے بڑا بھائیدہ سے بڑیاں گڈیاں دوڑائیاں بڑے موٹر سائیکل بجائے ویخ ایسی جنی خاطر تو رب رسول بھولے آ رہا ہے رب رسول بھولے آ رہا ہے وہ جھلا نہ بن پاگل نہ بن ہوش کر رب العالمین اے جڑا کھانا ہے مقصد نہیں ہے کھانا ہے مقصد نہیں مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب العالمین نے محض چسکیا واسطے نہیں گھلیا اپنی یاد تھی اپنی عبادت واسطے گھلیا اگے چل فرمایا فَإِنَّهُ مِن دَعْبِ الصَّالِحِينَ آدھے آپ نے بہت ابو کیا رکھنا نیک لوگاں دی نشانی ہوندی ہے اگے فرمایا ثانیہ فرمایا اللہ یکون لہو مکان معروف وذالک من علامات المتوکلین فرمایا جنا کتا ہے اپنا تھاں ٹکانا مخصوص نہیں رکھدا تھاں ٹکانا مخصوص نہیں رکھدا میں تھے گل کراں گل ذہن چ رکھو ایک گل ذہن چ رکھو جنہاں نے لوگاں واسطے رشد و ہدایت دا کام کرنا ہوندا لوگاں دی رہنمائی کرنی ہوندی ہے انہاں نوں تھاں ٹکانا رکھنا ہی پیندا ہے تاکہ لوگ انہاں والا سبق حاصل کرن انہاں کول دین سکھ کے جان اے ہر ایک بندے واسطے نہیں خاص عاشقاں دی گل ہے فذالک من علامات المتوکلین جڑے رب تے بھروسہ رکھن والے لوگ ہوندے نے انہاں دی صفت ہوندی ہے اگے سنو ایک گل بڑی مشہور ہے والثالثہ اللہ جناب من اللیل الا قلیلا وذالک من علامات المحبین فرمایا جڑا کتا ہے فرمایا رات نو سوندا ہے مگر تھوڑا رات نو سوندا ہے مگر تھوڑا فرمایا جڑے رب نال پیار کرن والے بندے ہوندے نے انہاں دی راتاں سون وچ نہیں گزردیاں اللہ دے دربار دے اندر رونے وچ گزردیاں نے وہ سجرا من طلب المعالی سحر اللیالی یا سحر اللیالی فرمایا جڑا بلندیاں دا طلبگار ہوے مینوں بلندیاں لب جان باویں دنیا تے باویں آخرت اونوں راتاں جاگڑیاں پیندیاں نے اونوں اپنے آپ نو نیند تو دور کرنا پیندا ہے کیونکہ ستیا مولا نہیں لبدا ستیا رب نہیں لبدا ستیا رب العالمین دا پیار نہیں لبدا وہ جنہاں دے دل دے اندر مولا دا پیار آ جاوے اللہ دی محبت آ جاوے انہاں نو پھر جاگنا ہی پیندا ہے انہاں نو پھر قسم خدا دی کر کے انا نیندراں بھول جاندیاں نے کیونکہ رب دا پیار کرن والا ہوئے دل دے اندر کھان پین دی طلب ہوئے بہتا چنگا چوکھا کھاواں نا اے نہیں ہو سکدا بہتا سواں اے نہیں ہو سکدا جڑے اللہ دے پیار والے ہوندے نے اگر سوندے بھی ہیں کس واسطے تاکہ اساں جاگ کے اللہ دی یاد کر سکیں تا کر کے مولا فرماتا وبالاسحار ہم یستغفرون رب اپنے پیار کرنے والے بندیاں دی گل بیان فرماتا ہے وہ جدوں سحری دا ویلا ہوندا ہے اور پچھلی رات پیندی ہے فرمایا میرے بندیاں دی نشانی کیا ہے وہ جڑے میرے ہوندے نے فرمایا وہ بسترے اُتے سوتے نہیں ہوندے وہ بالاسحار ہم یستغفرون وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر استغفار کر دینے رو رو کے معافیاں منگ دینے اور آتی جاگیں تھے میاں شیخ صداویں
تے رات نو جاگل کتے تے تھی اتے بھونکل کھولو میاں چپ نہیں کر دے جاروڑی تے ستے تے تھی اتے در مالک دا مول نہ چھڑ دے بھاوے مارے سو سو جتے تیتی اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے او نہیں تا بازی لے گئے کتے تیتی اتے توجہ ہے سجنا درزہ اخلال بولو نا سبحان اللہ یارا قسم خدا دی کر کیا ناما ساڑھے دماغ ساڑھے دل انہا لذتہ تناشنا ہو گئے دنیا دے اندر رب نے بڑیا لذت آلیاں چھیاں رکھیاں نے بڑیا سواد آلیاں چھیاں رکھیاں نے پر یاد رکھ لے پچھلی رات نو اٹھ کے اکھاں وچوں آنسو بہا کے رب نو یاد کرنا تے مولا نو معاف مولا کل معافیاں مگنا جرا رب نے اس شے وچ سواد رکھیا ہے دنیا دی مختلف لذت آلیاں چھیاں دے اندر سواد نہیں رکھیا وہ سجنا ادھر وے کافر نے الو بنا چھڑیا اوے الو پٹھا کے دماغ کر چھڑیا ادھی رات تک جاگن گے پولی رات تک جاگن گے جدو رب دی رحمت دا ویلا مولا دی آوازاں پین او بندیا منگ میرے کولو ادو سو جان گے نا بس سجنا یہ سواد نہیں زندگی دا سواد تے پچھلی رات رو جاگر دینا لے خیر میں اگلیاں گلہ بھی پوریاں کرنی ہیں توجہ ہے ذرا جاؤ کھنال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر بیخ فرما اذا مات لا یکون لہو میراث وذالک من الصفات المتزاہدین فرمایا مرد آئے وراثت ہے کوئی شے چھڑ کے نہیں جانا وراثت کے اندر کوئی شے چھڑ کے نہیں جانا پچھلے آدھا خیال کرانا نا ادھر بیخ جانور تھے جانور ہوندے نے اصل بندیاں نو سبق دیتا جا رہا ہوندے بندیو نا بہتا ہے نا چکرانو نا پویا جے اولاد کیونکہ جویں جویں اولاد جوان ہوندی ہے دماغ دے اندر خیال بیٹھنا شروع جاندا ہے یارے نواستے میں کچھ بنا جاؤں یارے نواستے میں کچھ بنا جاؤں یارے نواستے میں کچھ بنا جاؤں رول دے نارین فرمایا نانا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو تیرے نصیب وچ تینوں ملے گا جو انہاں دے نصیب وچ انہاں نوں ملے گا انہاں نوں رب دا خوف دلا رب نے فرمایا ہے جڑا میرا خوف کرے گا انہوں بھوکا نہیں رہ دیاں گا وہ تو روزی دیاں گا ان دے گمان خیال وچ بھی نہیں ہوئے گا سجنا نبی سرور دا فرمان سناوان توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ و سجنا ادھر وے انسانانو انسان بنا میرا نبی دنیا دے اندر آیا ہے اپنے نبی دی گل سنو میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا بندہ مریا توجہ اس حالت مریا اگر اپنی اولاد فنا بقا اے فانی جہان ہے اگلا باقی جہان ہے کوئی پتہ نہیں کس تھا تے ساواں دی ڈوری ٹوٹ جاوے گی اے تصور اے خیال جما کے نہیں گیا اے سخا کے نہیں گیا پترہ نو کول بٹھا کے کسے کول وقت ہی کوئی نہیں کسے کول وقت ہی کوئی نہیں پترہ نو کول بٹھا کے یہ میں پیار تے شفقت ہے باپ دے دل دے اندر اور کسے دے دل دے اندر کتھوں آوے گا ماں دے دل دے اندر ہے اور کسے دے دل دے اندر کتھوں آوے گا پیار نال کول بٹھا کے پیار نال کول بٹھا کے جیڑا اے نہیں سمجھا سکیا اے فانی جہان ہے پترہ اگلا باقی جہان ہے انہیں مک جانا ہے انہیں مک جانا ہے رب نے امتحان واسطے کھلیا نظر رکھی امتحان ہے ایوکم احسن اعمالا کیڑا چنگے عمل کردہ ہے امتحان ہے جرائے سخا کے نہیں گیا فرمایا مربیاں دے مربے جو دنیا دمال دولت چھڑ کے جاویں ککھ نہیں چھڑ کے گیا دنیا دے لوگاں دی ماڑیاں ماڑیاں گلاں سن کے
اگلے دماغ دے اندر خیال پاندے نے مینوں پتہ ہے خیال پاندے نے یار اولاد واسطے او اولاد واسطے او کو پیچھے بھی او پچھلے دے واسطے بھی خیال کرو او بندہ نکے نکے ماڑے ماڑے ذلیل ذلیل لوگاں دی گل دماغ وچ بٹھا بیندا ہے پر اپنے نبی دی گل نو دماغ وچ بٹھان واسطے تیار نہیں ہے حضور نے فرمایا مال وراثت دا او نہیں چھڈیا ہے جڑا اولاد نو فنا تے بقا دا جہان ون کر کے سمجھا گیا ہے وہ جڑا نہیں سمجھا سکیا جڑا نہیں سمجھا سکیا جھلیا جنہ بہتا مال چھڈے گا یاد رکھ لے تینو لوڑا تے قبر وچ پینیاں نے تے یہی اولاد انہاں نے دعا کرن واسطے تیار نہیں ہونا پیسیاں دے چکراں نوں رلدے رہن گے تے انہاں دے دل وچ مولا دا خوف پیدا کر مرے گا ہو سکتا ہے بلاویں میں چاویں اولاد نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر چڑی رب تیرے واسطے خیر ہی فرما چھوڑے گا اگے سنو اگلی گل سنو گلاں تے تفصیل بڑی ہے پر میں گل پوری کرنا چاہنا وا اگے سنو خیر میں عبارت ہن پڑھاں گا تے وقت لگے گا چوتھی گل پنجویں گل یہ ہے فرمایا جندے نال یاری لا لیندے اگلا وَإِن ضَرَبَهُ وَجَفَاهُ باویں مارے کٹے باویں بے وفائی کرے آندہ ہے اسا ویخ چاہ کے لائیے انج نہیں ہن چھڑنا نہیں تیرے نالیاں ہاں پکا رہتا ہے جندے نال یاری لاندا ہے اگلا بھاویں مارے پرواہ نہیں کردا اگلا بے وفائی کرے اے چھڑدا نہیں فرمایا وذالک من علامات المریدین الصادقین اے سچے مریداں دی عادت ہوندی ہے ہاں اے نا ماڑا جا شیخ دی طرفوں مرشد کریم دی طرفوں ماڑا جا ایویں مرضی دے خلاف ہوویں تے دل دے اندر وٹ وے رکھ بیٹھے شکوا تے دکھ رکھ بیٹھے نا ادھر ویکھ جندے نال لاندا ہے جنوں آکھدے نے مڑ توڑ نہ بھاندا ہے جندے نال لاندا ہے مڑ توڑ نہ بھاندا ہے اگے سنو اگے چھویں گل فرمایا تھوڑی بہتی تھاں تے راضی ہو جا تھوڑی بہتی تھاں تے وذالک من علامات المتواضعین عاجزی کرن والے جڑے ہوندے نے اے انہاں دی عادت ہے تھوڑی بہتی بس زمین آتے نے گزارا کرنا ہے گزارا کرنا ہے گزارا کرنا ہے ایک کڑا اے جہان جنی بہتی زمین ہوئے گی ہے میرے نبی نے فرمایا سوئے ہے حضور نے فرمایا یکرہہما بنی آدم فرمایا دو گلائیں جدیاں نے جنہ تو انسان بڑی کراہت کردہ ہے بڑی نفرت کردہ ہے دو گلاں کیڑیاں نے فرمایا قلت المال الموت قلت المال فرمایا کہ موت تو بڑی نفرت کردہ ہے دوسرا تھوڑے مال نو پسند نہیں کردہ اتا بہت تو بہت ہوئے بہت تو بہت ہوئے گزارا ہو بھی رہا ہے اندے ذہن جویں شانو جڑدا کچھ نہیں پیا ہے جڑدا کچھ نہیں پیا ہن جڑدا کچھ نہیں پیا اینو اندر خیال پھردا رہے گا چا جڑدا کچھ نہیں پیا او ظالم جدو لوڑ پئی رب تیری لوڑ پوری کرے گا جڑا ہن پوری کر رہا ہے جوڑدا جو پیا ہے اللہ خیر کرے گا جدو کل لوڑ پوے گی کل رب ضرورت پوری فرما چھڈے گا توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوقنال بولو نا سبحان اللہ تھوڑی تھاں تے راضی ہو جاندا ہے بہتا جوڑن دے چکراں نوں نہیں پیندا گزارا جو کرنا ہے اتے 4 دن بسر کرنے نے اگلے جہان نو ٹر جانا ہے اور سجنا ادھر ویکھ اگلی گل فرمایا جدوں ان دی تھاں تے کوئی قبضہ کر لوے اپنی تھاں واسطے نہیں لڑدا مولا تے چھڈ دیندا ہے مالک یوم الدین رب آپے حساب فرماوے گا انساناں نو سمجھائیاں جا رہی ہیں اگر نہ کتیاں دی زمین اپنی ہوندی کیڑی ہے سونےو دسیا جا رہا ہے اے دی زمین تے کوئی قبضہ کر لوے اے چھڑ کے دوسری تھاں تے چلا جاندا ہے وہذی من علامات الرادین اللہ دی تقدیر تے راضی رہن والے لوگاں دی یہی علامت ہوندی ہے یہی علامت ہوندی ہے کہ زمیناں دی خاطر بہتا نہیں لڑدے زمیناں دی خاطر بہتا نہیں لڑدے چھوڑ دیندے اگلا قبضہ کرے اگلا
آخر نے مولا حساب کرے گا مالک یوم الدین ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ فرماندا ہے اساں رتی برابر بھی کسے تے ظلم نہیں ہون دیاں گے اگر رب ہے پھر آپ ہی سنبھالے گا انہوں میں رب تے چھڑ دینا وا اگے سنو یہ 7 ہو گئیاں گلاں 8ویں گل فرمایا گل سنو بڑی گل ہے اگر اندر پیدا ہو جاوے تو بڑی وڈی گل ہے اذا ضرب میں لفظ پڑھ دینا اذا ضرب وطرد ودفع علیہ سنو فرمایا انہوں کو مارے ٹھڈے ڈنڈے مارے ٹھڈے مارے ادھر رب نے وفائی کرے روٹی دے بہانے ساتھ کے پھر ٹھڈا مار کے ڈنڈا مار کے پران کر دے روٹی دے بہانے سدیا روٹی دے بہانے سدیا کتا نیڑے آ رہا ٹھڈا مار کے پران کر دے اتارہ لہو کسرا مور روٹی پا دے وے نا سنو عجابا ولم یحقد دل چ مڑ کینا نہیں رکھدا پچھلی بھول جاندا ہے ماڑا جا اندر جو مرضی کوئی کر لوے جو مرضی کوئی کر لوے پر ماڑا جا اندر لیکی والا معاملہ چکرے علامہ ولم یحقد علامہ مدا پچھلیاں گلاں نو دل وچ نہیں رکھدا رب دا بندہ سمجھ کے بھلا چھڑدا ہے وذالک من علامات الخاشعین جنہیں رب تو ڈرن والے ہوندے نے نا انہاں دی یہی علامت ہوندی ہے ہاں پچھلیاں گلاں نو کہو وخلق الانسان ضعیفا رب فرماندا انسان وسا بڑا کمزور بنایا ہے انسان وسا بڑا اے رب بنان والا ہے رب بنان والا فرماندا ہے وخلق الانسان ضعیفا سا انسان بڑا ماڑا بنایا ہے ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فرماندا ہے انسان ہے جڑا انسان بڑی ہولی طبیعت دا ہے رب کنج اللہ فرماندا ہے اذا مسه الشر جزوعا جدوں اینو کو تکلیف پہنچے نا جزوعا مڑ مجالے ویکھدا بھی پیا ہے بڑے بڑے اجڑے تے سنور گئے رب نے ہن تک جو آباد رکھیا ہے جی ماڑا جی وہ کھا گئی ہے تینوں لگدا ہے پیا ماڑا جی اجڑدا ہے پیا جدوں رب نے لکھاں نو آباد کیتا تے تینوں کر دے سی صبر کر پر نہ اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخير منوعا پر جوئیں انہیں شور شرابہ شروع کر دینا مجال جے کو منہ بند رکھے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا جی اگر انہوں خیر کو 4 روپیے لب جان اسا سکھ دئیے مڑ منوعا ایڈا ظالم مڑ سنو کے یاد بھی نہیں کر رہا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ اللہ فرماندا ہے وہ تیری کی سیئت ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ تکلیف پہنچے دعانا بڑے ہاتھ چک چک کے پوتا منہ کر کے تانا بڑا پکارے گا بڑا روے گا میں اچڑ گیا جو ہو گیا جنب ہی ایتھے لمحہ پہ جنبی او قائدن نیند نہیں آ رہی پھر بہ گیا بدا کر خیر او قائد او قائمہ بیٹھے ہوئے سکون نہیں آیا بے چینی نہ ٹر رہا ہے پھر رہا ہے ہائے کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہ درہو اسا جو دکھ ہٹا دئیے مرہ کألم یدونا الى در مسا موڑ ساڑے کول انج لنگدا ہے جویں نے کدے سانو پکاریا ہی نہیں سی سانو بھول جادا سا رب تے ساڈا بندہ ہے موڑ بھول جاندا ہے موڑ ہر شے بھول جاندا ہے موڑ نہیں چیتا رہندا کہ پھڑن والا پھڑ بھی سکدا ہے ہاں پھڑن والا پھڑ بھی سکدا ہے وہ برباد کرن تے آوے اجاڑن تے آوے اجاڑ بھی سکدا ہے موڑ بھول جاندا ہے اللہ فرماندا ہے فلما کشفنا عنہ درہو اساں جدوں تکلیف ہٹا دینے مرہ ساڈے کولو انج گزردا ہے کہ علم یدعونا ان موڑیا دیا ہائے
وہ سب بھول جاندے ہیں، وہ سب بھول جاندے ہیں، وہ سب بھول جاندے ہیں۔ موڑو یہ آکھریا کَعَلَّمْ یَدْعُونَا، انہا مطلب بھی بندہ ترجمہ ہے انہیں گویا کہ سانو کدے پکارے ہی نہیں، کدے نہیں پکاریا سی، انہیں تیرے چیخاں پکارا دیا بھول گئیاں نے، وہ تیری تصویرہ بنی ہوندی تو تیرے سامنے ہوندی ہے تو کیویں روندا سے ہے تے وہ تیرا حال ویکھن والا سی، پر رب نے موڑی پردے پا کے رکھیا سی، پردے پا کے رکھیا سی۔ کَعَلَّمْ یَدْعُونَا اِلَىٰ دُرٍّ مَّسَّىٰ، میں تینوں کدے تکلیف اپڑی نہیں، دوبارہ موڑ کدے نہیں ہونی، جے پہلی باری گال سکنا دوبارہ بھی گال سکنا، کینڈے وچ رہ۔ چلو اگے گال پوری کرا چھیتی نال، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اگلی گل سنو، فرمایا اذا حضر الاکل، چلو ترجمہ کرنا، فرمایا جس وقت کھانا آ جاوے نا، کھانا آ گیا، جلس بعیدا، دور ہو کے بلے نیرے نے، یہ کہ ذوقی گل ہے، یہ ذوقی گل جناب رسول لومبڑی دی نا چلاکی بڑی مشہور ہے۔ حیات الحیوان شریف لکھے گل سنے آئے، حیات الحیوان شریف لکھے بزرگ ایسے فرماندے نے سین کرنے جا رہے سن، باہر سفر کر رہے سن، وہ تینا دو تین مرغیاں ہیں سن سارے کو ایسا پکا کے رکھیاں، کھان واسطے تیاری کر رہے ساتھ سے دو رہے سن، انہی دیر میں ایک لومبڑی آئی، وہ نے پورا دا پورا مرغی دا جرا پیسی چکے دے پاس گئی، سانو بڑا واٹ چڑھے بھی بڑی بری کی تھی۔ سلیم صاحب گل سن، خیر نا اس انہی ایسے افسوس بیٹھے ہیں انہی دیر نو کوئی لومبڑی منہ چونے ہوئے مرغی پائی ہوئی تھی مٹھی مٹھی لگی آوے، اسی آکھم لگتا ہے مسافر بندے ہیں، رب نے ساری دعا قبول کر لی، اس لومبڑی نے سارے ترس آ گئے، واپسی دین واسطے آ رہے، اسی پیچھے ہو کے بہ گئے، متا ڈر نال اے نہ ہوئے بھی رکھ کے نہ جاوے، نیڑے نہ ہوئے، اسا پیچھے ہو کے بہ گئے، کول آئی نا جدو کول پہنچی اسی سمجھا شاید وہ مرغی رکھے گی، اوڑے جکیتا کول آگے سر چکاوا دے کے جنہیں دوسری ککڑی آئی انہوں منہ پایا ہے تیرے نہیں سمجھ تو میری گال سمجھ آئی ہی نہیں آئی، اسی تو پیچھے ہو گئے انہیں آگے دوسری ککڑی نے منہ پایا ہے۔ خیر چلو مرمائے پراؤ کہ بوے گا ویان ضرورت ویندہ رہے گا، یہ پرکی پان گے تو ٹھیک ہے مگر نہیں دی مرضی ہے، دیتے تفصیل سی مگر میں اس گل آخری گل سنا کے گل ختم کرنا۔ فرمایا ہائے ہائے یہ گل فرمایا اے جری عادت ہے مسکین لوگ آن دی ہے، ہائے مسکین انہیں تو میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا فی الحال، اگی آخری گل سنو۔ فرمایا اذا رحل من مکان لا یلتفت الیہ، جری تھا ایک باری چھٹ بیندا ہے نا اور ادھر موڑ کے ویکھ جانے، جیڑی تھاں ایک بارا چھڑ بوے، جیڑے بندے نو چھڑ بوے، جیڑی تھاں چھڑ بوے، ایک بارا چھڑ بوے، لا یلتفت الی بس ختم، لا یلتفت ادھر توجہ نہیں کردا۔ وہذہ من علامات المحزونین، فرمایا جیڑے غم زدہ رہنے والے بندے ہوندے ہیں یہ انہاں دی علامت، کیونکہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا یا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا یا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا یا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شعر دی تفسیر تے تشریح اپنے مقام تے یار زندہ صحبت پر کی